بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرف القرآن سورہ بقرہ کے سبق نمبر 26 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم آیت نمبر 35 اور 36 سے اخذ کردہ چند مسائل و احکام کے بارے میں سمجھیں گے۔ دیکھیں یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام سے فرمایا نا اسکن انتا وزوجکا، تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو سکونت اختیار کرنے کے بارے میں یعنی رہائش اختیار کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو الگ ذکر کیا انتا کے لفظ سے، اور زوجہ یعنی بیوی کو الگ لفظ ذکر کیا۔ لیکن اس کے بعد اگر آگے دیکھیں گے مطلب یہ کہ جہاں پر دیکھیں کھانے کے بارے میں فرمایا تو کلا تم دونوں کھاؤ، یہاں پر اکٹھے ذکر کیا میاں بیوی کو، اور یہاں پہ دیکھیں حیث شئتما جہاں کہیں تم دونوں چاہو، یہاں پر میاں بیوی کو اکٹھے ذکر کیا۔ لا تقربا هذه الشجرہ تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جاؤ، یہاں پر میاں بیوی کو اکٹھے ذکر کیا۔ تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک ہی آیت کے اندر باقی تمام جگہوں میں، ایک کلا میں، دوسرا شیتما میں، اور تیسرا تقربا میں، اور اسی طریقے سے فتکونا میں بھی ایسے ہی ہے تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے، تو تمام جگہوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو اکٹھے ذکر کیا۔ لیکن جب بات ہے رہائش کی تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو الگ ذکر کیا، تم رہائش اختیار کرو انتا وزوجکا، اور تمہاری بیوی رہائش اختیار کرے جنت میں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ صرف رہائش کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ سے کیوں ذکر کیا ہے؟ دیکھیں جب ہم اس کی وجہ جانتے ہیں تو ہمیں اس میں دو مسئلے معلوم ہوتے ہیں۔ ایک تو ہمیں اس میں مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بیوی ہے اس کی رہائش میاں کے ذمے ہے، کیونکہ یہاں پہ اگر پیٹرن دیکھیں گے نا آپ آیت کا تو آیت کے اندر ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی رہائش کا ذکر کیا اور کیا فرمایا کہ تم ٹھہرو اور تمہاری بیوی ٹھہرے۔ تو اسی لیے اس سے علماء نے مسئلہ اخذ کیا ہے کہ میاں کے ذمے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی رہائش کا بھی انتظام کرے۔ یہ نہیں ہے کہ میاں اپنی رہائش الگ رکھے اور بیوی اپنی رہائش کا خود انتظام کرے، ایسا نہیں ہے۔ اور دوسرا اس کے اندر ایک اور اشارہ بھی مل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جس جگہ کے اندر خامد رہے بیوی کو بھی اسی جگہ کے اندر رہنا چاہیے۔ یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس جگہ یعنی جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو رہائش اختیار کرنے کا حکم دیا تو بیوی کو بھی اس کے تابع کیا، تو پتہ چلا کہ بیوی کو بھی خامد کے تابع ہوتے ہوئے خامد کے ساتھ رہائش رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد اگلا جو مسئلہ ہمیں یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کلا منہا رغدا، کہ تم دونوں جہاں سے چاہو اس جنت میں سے فراخی کے ساتھ کھاؤ۔ اب اس میں دیکھیں یہ معلوم ہو رہا ہے، اشارہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کھانے پینے کے اندر اختیار ہے، اگر میاں کچھ اور کھانا چاہے تو وہ کھا سکتا ہے، بیوی کچھ اور کھانا چاہے تو وہ کھا سکتی ہے۔ تو ہر ایک کی جو اپنی طبیعت ہوتی ہے، اپنا مزاج ہوتا ہے، اپنی پسندیدہ غذائیں ہیں وہ تبدیل ہو سکتی ہیں، تو لہذا خامد کو چاہیے کہ وہ بیوی کے اوپر کسی قسم کا جبر نہ کرے کہ جو مجھے ڈش پسند ہے وہ تم ہی ضرور لازمی طور پر کھاؤ، اور اسی طریقے سے بیوی کے ذمہ بھی ضروری ہے کہ وہ خاوند کو مجبور نہ کرے کہ جو کھانا میں نے بنا دیا ہے وہ تمہیں لازمی طور پر کھانا پڑے گا، بلکہ کھانے پینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے وسعت اور گنجائش دی ہے، دونوں اپنی مرضی کے مطابق مختلف ڈشیں کھا سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں حیث شئتما جہاں کہیں سے تم دونوں چاہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور بی بی حوا کو فرمایا تھا کہ تم پوری جنت میں جہاں کہیں سے تم دونوں چاہو وہ کھا سکتے ہو، مطلب یہ کہ جنت میں چلنے پھرنے کی ان کو آزادی دی گئی تھی، ان کو کھانے پینے کی آزادی دی گئی تھی۔ تو اس میں اشارہ اس بات کا ملتا ہے کہ جو چلنے پھرنے کی آزادی اور مختلف جگہوں سے ضروریات زندگی حاصل کرنے کی آزادی انسان کا فطری حق ہے، اور سب سے پہلا حق ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور بی بی حوا کو عطا کیا تھا۔ تو اس لیے جہاں تک ممکن ہو کسی کو قید کر کے نہیں رکھنا چاہیے کہ تم صرف اسی مکان کے اندر ہی قید ہو، تم اس سے باہر نہیں نکل سکتے ہو، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی نہیں جا سکتے ہو، اس قسم کی جو پابندی ہے وہ نہیں لگانی چاہیے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں ولا تقربا هذه الشجرہ تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ دیکھیں جو اصل ممانعت تھی وہ درخت کے قریب جانے سے نہیں تھی، بلکہ اصل ممانعت تھی درخت کے پھل کھانے سے۔ تو جو اصل کام تھا نا یعنی درخت کے پاس جانا، یہ منع نہیں تھا، یہ جائز کام تھا، لیکن اس جائز کام سے بھی منع کر دیا گیا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اختیار کرنا وہ حرام تو نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کو اختیار کرنے کی وجہ سے اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ انسان کسی حرام اور غلط کام کے اندر مبتلا ہو جائے گا، تو اس وجہ سے ان حلال چیزوں سے بھی منع کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ اس آیت کے اندر منع کیا گیا ہے کہ تم اگر اس درخت کے قریب جاؤ گے تو ممکن ہے کہ قریب جانے کی وجہ سے تم اس کے کھانے کے اندر بھی مبتلا ہو جاؤ، تو اس لیے بہتر ہے کہ تم شروع سے ہی اس سے کنارے پر رہو۔ اس کو فقہ کی اصطلاح کے اندر سد ذرائع کہا جاتا ہے، مطلب یہ کہ جو پہلا سٹیپ ہے شریعت اسی کے اوپر روک اور پابندی لگا دیتی ہے
تاکہ انسان اس گناہ اور نافرمانی کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ آگے دیکھیں فتکون من الظالمین، تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے جو کہ عصمت انبیاء سے متعلقہ ہے۔ دیکھیں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، نہ ان سے کوئی چھوٹا گناہ صادر ہو سکتا ہے، نہ ہی ان سے کوئی بڑا گناہ صادر ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے نہ ان سے صغیرہ گناہ کا صدور ہوتا ہے، نہ ہی ان سے کبیرہ گناہ کا صدور ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انبیاء معصوم عن الخطا ہیں تو قرآن مجید کی بہت سی آیات جن میں انبیاء سے متعلقہ بہت سے ایسے واقعات مذکور ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء سے گناہ صادر ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پر عتاب بھی ہوا ہے، جیسا کہ اسی واقعے میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس درخت کے قریب نہ جاؤ، اگر تم قریب جاؤ گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور وہ درخت کے قریب چلے بھی گئے اور انہوں نے درخت کھا بھی لیا، استعمال بھی کر لیا۔ لیکن اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس قسم کے جو واقعات ہیں امت کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ یہ واقعات کسی غلط فہمی کی وجہ سے یا کسی نسیان اور بھول کی وجہ سے صادر ہو جاتے ہیں۔ کوئی نبی جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، اور یہ چونکہ ایک نسیان کی وجہ سے، بھولنے کی وجہ سے اس قسم کے واقعات صادر ہوتے ہیں، لہذا شریعت کی اصطلاح کے اندر اس کو گناہ نہیں کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے گناہ پر کسی قسم کی پکڑ بھی نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر ایک چیز اور بھی آپ خیال رکھیں کہ یہ جو اس قسم کا سہو ہوتا ہے یا نسیان بھول چوک ہوتی ہے، یہ انبیاء کے کسی ذاتی زندگی سے متعلقہ یا ذاتی اعمال سے متعلقہ کاموں کے اندر تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اگر نبی کسی شریعت کے حکم کی تبلیغ کر رہا ہے یا امت تک مسئلہ پہنچا رہا ہے، اس میں کسی قسم کا سہو اور نسیان واقعہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر اس کے اندر بھی اگر سہو ہو جائے گا، اس کے اندر بھی اگر نبی سے بھول ہو جائے گی تو پھر جو نبی مسئلہ بتا رہا ہے اس کے اوپر اعتماد کرنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر اس کے اوپر ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ گناہ نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عتاب کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عتاب کیوں کیا؟ جیسا کہ اسی آیت میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو دیکھیں اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک چونکہ انبیاء کا مقام نہایت بلند ہے، تو اگر چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے تو اس کو بہت بڑی غلطی سمجھا جاتا ہے اور اس کو معصیت اور گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن وہ حقیقت کے اندر گناہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں کہا تھا ان الشیطان لکم عدو، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اور بی بی حوا سے یہ والی بات ذکر کی گئی تھی، تو یعنی شیطان کے دشمن ہونے کا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا، تو مقصد یہ تھا کہ ان کو متنبع کرنا تھا کہ شیطان تم سے کوئی ایسی حرکت اور کوئی ایسا فعل نہ کروا دے جس کی وجہ سے تمہارے اوپر عتاب نازل ہو۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا یہ شیطان کے بہکاوے کے اندر کس طریقے سے آگے؟ تو دیکھیں اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ عین ممکن ہے کہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اور بی بی حوا کے سامنے کسی ایسی شکل و صورت کے اندر آیا ہو کہ یہ دونوں اس شیطان لعین کو پہچان نہ سکے ہوں، کیونکہ اگر اس کو پہچانتے ہوں تو پھر تو ظاہر ہے جب پتہ ہو کہ یہ میرا دشمن ہے اور میں نے اس کی کسی بات پر اعتبار نہیں کرنا ہے تو پھر اس کے بہکاوے کے اندر آنے کی کوئی وجہ نہیں بن سکتی ہے۔